السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود F-16 فائٹنگ فیلکنز کو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی فراہم کرنے کے آپشنز کے بارے میں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اپنے F-17 تھنڈر، میراج اور J-10C جیسے فائٹر جیٹس کو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی فراہم کرنے کے لیے 2009 اور 2013 کے بیچ میں یوکرین سے IL-78 اسٹریٹجک ٹینکر ایئرکرافٹ حاصل کیے گئے تھے، لیکن ان IL-78 ٹینکر ایئرکرافٹ پر موجود پروب اینڈ ڈراگ سسٹمز کی کیپیبلٹی کی بدولت F-16 فائٹنگ فیلکنز کو ان IL-78 ٹینکر ایئرکرافٹ کی مدد سے مڈ فلائٹ ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی فراہم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امریکہ کی طرف سے حاصل کیے گئے ان F-16 فائٹنگ فیلکنز کو ریگولر پروب اینڈ ڈراگ ایئر ریفیولر ٹینکر ایئرکرافٹ کے بجائے فلائنگ بوم کی مدد سے انٹیگریٹ کیے گئے ایئر ریفیولر ٹینکر ایئرکرافٹ کی مدد سے ہی ایئر ریفیول کرایا جا سکتا ہے۔ امریکن ایئر فورس کی طرف سے اپنے F-15، F-16 اور دیگر فائٹر ایئرکرافٹ پر پروب اینڈ ڈراگ ٹیکنالوجی پر بیس کیے گئے ایئر ریفیولر ٹینکر ایئرکرافٹ کے بجائے بوم ٹیکنالوجی پر بیس کیے گئے ایئر ریفیولر ٹینکر ایئرکرافٹ کو اسی لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹینکر ایئرکرافٹ پروب اینڈ ڈراگ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے فیول کو ان فائٹر جیٹس پر ٹرانسفر کر پاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم ٹائم میں ان بوم ٹیکنالوجی پر بیس کیے گئے ایئر ریفیولر ٹینکر ایئرکرافٹ کی مدد سے فائٹر جیٹس کو ایک ہی وقت میں ایئر ریفیول کراتے ہوئے زیادہ لیوٹرنگ ٹائم بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی پوری انوینٹری میں موجود 25% کے ایئرکرافٹ جو کہ F-16 فائٹنگ فیلکن پر بیس ہیں، ان کو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ فرینڈز، ہمارے خیال سے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے ایئر بس کی طرف سے آفر کیے گئے A310 ایئرکرافٹ پر فلائنگ بوم ٹیکنالوجی پر بیس کیے گئے ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ ایئر بس کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے A310 ایئرکرافٹ ایک بہت بڑی کمرشل سکسیس ہیں، تو ان کو ورلڈ وائڈ کمرشل ایئرلائنز کی طرف سے بھی کافی بڑے نمبر میں یوز کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، کئی کمرشل ایئرلائنز کی طرف سے اپنے یوزڈ A310 ایئرکرافٹ کو نئے ایئرکرافٹ کے ساتھ ریپلیس کرنے کے غرض سے ان A310 ایئرکرافٹ کو کافی چیپ پرائس ٹیگ پر بھی آفر کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کمرشل ایئرلائنز سے ان یوزڈ A310 ایئرکرافٹ کو کافی چیپ پرائس ٹیگ پر پروکیور کرتے ہوئے ایئر بس سے ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ کے رول میں ان کو کنورٹ کراتے ہوئے فلائنگ بوم کے سسٹمز کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کرایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایئر بس کی طرف سے آفر کیے گئے ان ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو ڈول رول میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان ایئرکرافٹ کے تھرو نہ صرف پاکستان ایئر فورس اپنے F-16 فائٹنگ فیلکنز کو فلائنگ بوم کے ذریعے ایئر ریفیول کرا پائے گی، بلکہ اپنی انوینٹری میں موجود دیگر F-17 تھنڈر، J-10C اور میراج جیسے فائٹر جیٹس کو بھی پروب اینڈ ڈراگ جیسی ٹیکنالوجی کے تھرو ایئر ریفیول کرا پائے گی۔ اور کیونکہ فرینڈز، ایئر بس کی طرف سے آفر کیے گئے ان A310 ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ پر ضرورت پڑنے پر نہ صرف فلائنگ بوم کے ذریعے ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی فراہم کی جائے گی، بلکہ ان ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ کے تھرو پروب اینڈ ڈراگ جیسے ایئرکرافٹ کو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی فراہم کرنے کے لیے FRL Mk-32B کے پورٹس کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے پاکستان ایئر فورس کے دیگر ایئرکرافٹ کو بھی ایئر ریفیولنگ فراہم کی جا سکے گی۔ اور فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود آلریڈی ایک A310 ایئرکرافٹ VIP ٹرانسپورٹ کے طور پر بھی یوز کیا جا رہا ہے۔ ان A310 ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ کی پاکستان ایئر فورس میں انٹیگریشن سے پاکستان ایئر فورس اپنی انوینٹری میں موجود 75 کے نمبر میں تمام F-16 فائٹنگ فیلکنز کو نہ صرف مڈ ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی فراہم کر پائے گی، بلکہ ضرورت پڑنے پر ان A310 ایئرکرافٹ کو ٹرانسپورٹ کے رول میں بھی یوز کیا جا سکے گا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی آپ کی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے گا
تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ٹائملی مل سکیں۔